نور جہاں کا مقبرہ مقبرہ نور جہاں لاہور پاکستان میں 17ویں صدی کا ایک مقبرہ ہے جو مغل بادشاہ نور جہاں کے لیے بنایا گیا تھا۔ 18ویں صدی میں سکھ سلطنت کے دور میں مقبرے کے سنگ مرمر کو امرتسر کے گولڈن ٹیمپل میں استعمال کرنے کے لیے لوٹ لیا گیا تھا۔ سرخ ریتلے پتھر کا مقبرہ جہانگیر کے قریبی مقبرے آصف خان کے مقبرے اور اکبری سرائے کے ساتھ لاہور کے شاہدرہ باغ میں مغلوں کی یادگاروں کا ایک حصہ ہے۔ مقام مزار لاہور سے دریائے راوی کے پار شاہدرہ باغ میں واقع ہے۔ یہ مقبرہ قریبی یادگاروں کا مجموعہ کا حصہ ہے جس میں مقبرہ جہانگیر، اکبری سرائے اور آصف خان کا مقبرہ بھی شامل ہے۔ نور جہاں کے مقبرے کو کھلے میدانوں کے ذریعے دیگر یادگاروں سے الگ کر دیا گیا تھا جسے بعد میں برطانوی دور میں لاہور پشاور ریلوے لائن کی تعمیر سے روک دیا گیا تھا۔ مہر النساء جسے نور جہاں کے لقب سے نوازا گیا یعنی دنیا کی روشنی، عصمت بیگم اور ان کے شوہر مرزا غیاث بیگ کی چوتھی اولاد تھیں جو دونوں فارس سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ اس کی پہلی شادی 17 سال کی عمر میں شیر افغان علی قلی خان استاجلو نامی ایک فارسی مہم جو سے ہوئی جو اپنے شاندار فوجی کیریئر کے لیے مشہور تھے اور جن سے 1607 میں اپنی موت سے قبل ایک بیٹی لاڈلی بیگم نے جنم لیا۔ اس کے والد نے مغل شہنشاہ اکبر کی خدمت کی جس نے اسے اعتماد الدولہ ریاست کے ستون کا لقب نوازا، جبکہ اس کے بھائی آصف خان نے اپنے اگلے شوہر شہنشاہ جہانگیر کی خدمت کی۔ نور جہاں سب سے طاقتور مغل مہارانی تھیں۔ تاریخ جہانگیر سے 18 سال زندہ رہنے کے بعد وہ 68 سال کی عمر میں انتقال کر گئیں۔ مقبرے کا زیادہ تر حصہ غالباً ان کی زندگی کے دوران تعمیر کیا گیا تھا۔ 3 لاکھ روپے کی لاگت سے اس مقبرے کو مکمل ہونے میں 4 سال لگے۔ شاہ جہاں کے مغل تخت پر چڑھنے کے بعد اسے 2 لاکھ روپے سالانہ الاؤنس فراہم کیا گیا۔ آصف خان کے مقبرے کی طرح رنجیت سنگھ کی فوج کے ذریعے لاہور پر قبضہ کے دوران نور جہاں کے مقبرے سے اس کے زیور کے پتھر اور سنگ مرمر چھین لیے گئے تھے۔ امرتسر میں گولڈن ٹیمپل کو سجانے کے لیے زیادہ تر مواد استعمال کیا گیا تھا۔ نور جہاں کے مقبرے سمیت یادگاروں کے شاہدرہ کو انگریزوں کے دور حکومت میں نقصان اٹھانا پڑا جب آصف خان اور نور جہاں کے مقبروں کے درمیان ایک ریلوے لائن بنائی گئی۔ مقبرے کی معمولی مرمت کی گئی لیکن اسے بڑی بحالی سے تیار کیا گیا۔ فن تعمیر مقبرہ تخت گاہ کے طرز پر بنایا گیا جس میں تختہ تخت یا تخت کا کام کرتا ہے۔ 158 مربع فٹ کے پلیٹ فارم کے ساتھ مقبرہ ایک مربع کی شکل میں ہے اور ہر طرف 124 فٹ کی پیمائش کرتا ہے اور 19.6 فٹ بلند ہے۔ مینار اس سے قبل مقبرے کے کونوں سے اٹھے ہوں گے جو کہ جہانگیر کے قریبی مقبرہ کی طرح ہے۔ بیرونی اس کے والد کے مقبرہ اعتماد الدولہ کے مقبرے کے برعکس جو سفید سنگ مرمر سے تعمیر کیا گیا تھا، نور جہاں کا مقبرہ بنیادی طور پر سرخ ریت کے پتھر سے ڈھکا ہوا ہے جس کی چھت اس کے شوہر کے مقبرے کی طرح ہے۔ بیرونی حصے میں 7 محراب والے محراب ہیں جو سنگ مرمر سے ڈھکے ہوئے تھے اور نیم قیمتی پتھروں میں پھولوں کے موزیک سے تیار کیے گئے تھے۔ ہر طرف مرکزی محراب 3 فلائنگ والٹڈ محرابوں سے باہر نکلتا ہے۔ منٹ پینلنگ کو پیچیدہ نمونوں میں انجام دیا گیا تھا اور کارنائسز کئی کمروں میں شہد کے چھتے کی طرح تھے۔ اندرونی منزل سنگ مرمر سے ڈھکی ہوئی ہے اور بیرونی پلیٹ فارم ریت کے پتھر سے۔ بیرونی حصہ سرخ ریت کے پتھر میں بند سفید، سیاہ اور پیلے سنگ مرمر کے علاوہ پھولوں کی شکلوں سے جڑا ہوا تھا۔ مقبرے کے مرکزی والٹ چیمبر میں سنگ مرمر کا ایک چبوترا ہے جس میں 2 قبریں ہیں، ایک نور جہاں کی یاد میں اور دوسرا اپنی بیٹی لاڈلی بیگم کی یاد میں ہے۔ 1912 میں دہلی کے خان حکیم اجمل خان کی طرف سے بنایا گیا تھا۔ اصل سنگ مرمر کا سر کوفیس آرائشی کاریگری اور اللہ کا نام رکھتا ہے جس انداز اور سائز میں جہانگیر اور آصف خان کے مقبروں میں دیکھا گیا تھا۔ اس کی قبر پر ایک تحریر کندہ ہے۔ اس غریب اجنبی کی قبر پر نہ چراغ جلے، نہ گلاب، نہ تتلی کا بازو جلے، نہ شبلی گئے۔ باغات یہ مقبرہ فارسی طرز کے 4 باغ کے بیچ میں ہے۔ اصل باغ اب باقی نہیں رہا لیکن ایک بار اس میں ٹیولپس، گلاب اور جیسمین شامل تھے۔